الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل طاعته ومن اقتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال جل تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. رمضان المبارک اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. رمضان جانے والا ہے اور عید آنے والی ہے. آنے والا جو دن ہے عید کا، وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے جو کئی اعتبار سے برکات کو سمے ہو جائے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ معروف بر صغیر کی دینی شخصیت ہیں. ان کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ. اس میں ان کا قول ہے، عید کے باب میں فرماتے ہیں: الاصل فیہما، یہ جو عیدیں ہیں ان میں اصولی بات تو یہ ہے ان لکل قوم یوم یتجملون فیہ ویخرجون من بلادہم بزینتہم، کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی دن ہوتا ہے جس دن وہ زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، خوبصورت ہو کر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. فرماتے ہیں یہ ایک ایسی عادت ہے جو انسان کی فطرت کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہے اور یہ کبھی بھی انسان سے جدا نہیں ہو سکتی. اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے مکہ سے ہجرت کر کے. وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، اس وقت بھی لوگوں نے 2 دن مقرر کیے ہوئے تھے. ان 2 دنوں میں وہ کھیلا کرتے تھے، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر، سارے معاملات چھوڑ کر. اس دن صرف یہی کام تھا کہ آج کا دن سکون کا دن ہے، کھیلنے کودنے کا دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، پوچھا: ما ھذان الیومان، یہ 2 دن یہ کیا ہے، ان میں کیا کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا: اللہ کے رسول، یہ 2 دن ہیں کنا نلعب فی الجاہلیہ، جاہلیت میں ہم ان 2 دنوں میں کھیلا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، اگر دین ہماری شریعت اللہ تعالی ہمیں ان کے بدلے میں کوئی دن عطا نہیں کرتا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی عادت سے مجبور ہو کر اپنی فطرت کے مطابق انہی 2 دنوں کو منائے جاتے اور یہ طریقہ اسی طرح چلتا رہتا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قد ابدلکم اللہ بیومان، اللہ نے 2 دنوں سے بدل دیا. وہ 2 دن کون سے ہیں؟ ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ. یہ 2 دن اللہ نے عطا کیے، اور ان 2 دنوں کو وہ کون سے تھے؟ ایک نوروز تھا، دوسرا مہرجان تھا. آج بھی دنیا کے بعض کونوں میں، خاص طور پر ایران میں یا مغرب کے اندر، ان تہواروں کو منایا جاتا ہے. نوروز اور مہرجان وہ 2 دن تک کہا جاتا ہے. ان کو بدل کر اللہ تعالیٰ نے ایک عید الفطر عطا کی اور ایک عید الاضحیٰ، یہ 2 دن عطا کیے. اب جاہلیت میں ان میں کیا کیا جاتا تھا؟ صرف کھیل کود تھا، زیب و زینت تو تھی، تجمل تھا، لیکن وہ صرف کھیل کود کی حد تک محدود تھا. اللہ تعالیٰ نے
دین اسلام کی عید کو کھیل کود کی حد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ بہت ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایڈ کی تاکہ اسلام کے شعائر کا اظہار ہو۔ کیونکہ عید کا جو دن ہوتا ہے، کسی بھی قوم کی عید ہو، اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، تنویہ بشعائر الدین، جس دین کی وہ عید منائی جا رہی ہے اس دین کے شاعر کی تعظیم، اس کا پرچار، اس کا اظہار، پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد موافقت ائمۃ مذہب، جس دین کی وہ عید ہے اس کے جو ائمہ ہیں، اس دین کے امام ہیں، اس دین کے اوائل کے جو لوگ ہیں، ان کی موافقت، ان کی پیروی، یہ دو مقاصد ہوتے ہیں عید کے۔ نمبر ایک کہ اس دین کے شاعر کی تعظیم ہو، نمبر دو اس دین کے ائمہ کی موافقت اور پیروی۔ کسی بھی دنیا کی عید کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، ایک معروف مثال ہے، ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے ہندو طبقہ، ان کے ہاں دیوالی منائی جاتی ہے۔ اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دیوالی کیوں منائی جاتی ہے؟ ان کے ذوق کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق، جو بھگوان کا 7واں اوتار ہے وہ دوبارہ جلاوطنی کے بعد اپنے گھر تشریف لایا تھا، اپنے گھر آیا تھا، پھر لوگوں نے اس کا استقبال کیا، چراغ جلا کر، چراغا کر کے، روشنیاں کر کے۔ لوگوں کا استقبال کرنے کا یہ طریقہ اس وقت سے لے کر آج تک رائج ہے، اور اسے دیوالی کہا جاتا ہے اور اسی طرح منایا جا رہا ہے۔ تو مقصد پیچھے کیا ہے، کانسیپٹ پیچھے کیا ہے؟ کہ ہم اپنے خدا کا گویا استقبال کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب اس کے علاوہ کرسچنز کی عید، عید کا مطلب ہوتا ہے جو بار بار لوٹ کر آتی ہو۔ عید الفطر بار بار آتی ہے، ہر سال آتی ہے۔ عید الاضحیٰ بار بار آتی ہے۔ عید کا مقصد ہوتا ہے ایسا دن جو بار بار لوٹ کر آتا ہو۔ کرسچنز کا جو دن ہے کرسمس کہلاتا ہے، اس میں کیا ہے؟ ان کے مطابق بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ خدا جو آسمان پر جلوہ فرما تھا، جناب مسیح علیہ السلام کی صورت میں زمین پر آ گیا مجسم ہو کر، اس خوشی میں وہ لوگ عید مناتے ہیں کہ آج خدا کا جنم دن ہے۔ وہ تو نہیں مانتے لیکن حقیقت ہی۔ تو نمبر ایک، شاعر دین کی تعظیم ہوتی ہے اس دن، یہ مقصد ہے عید کا۔ اور دوسرے نمبر پر اس دین کے ائمہ کی پیروی، اماموں کی پیروی۔ یہ دو مقاصد ہوتے ہیں عید کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دنوں کو بدل کر عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو عطا کی، ان دو دنوں میں بھی کرنے کے سب سے بڑے یہی کام، سب سے بڑے یہی کام ہے کرنے کے۔ آپ دیکھیں عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ لے لیں، عیدگاہ جاتے ہوئے اور عیدگاہ میں بیٹھ کر امام کے آنے تک آپ کیا کرتے ہیں؟ تکبیرات پڑھتے ہیں۔ تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہم تکبیرات پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی تو سب کو آتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ساری تعریفات اسی کے لیے ہیں، کیونکہ وہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، ساری اعلیٰ صفات کا حامل ہے، جس کے لیے تعریفات بھی اسی کے لیے بنتی ہیں۔ مسجد جا رہے ہیں، جاتے ہوئے آپ نے تکبیرات پڑھی، یہ بھی ثابت ہے صحابہ کرام سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں غالباً امام زہری رحمہ اللہ کو قول فرماتے ہیں، کان الناس یکبرون حین یخرجون من منازلہم، لوگ جب اپنے گھروں سے نکلتے تھے اس وقت تکبیر پڑھتے تھے، حتی یخرج الامام، یہاں تک کہ امام آ جاتا نماز پڑھانے کے لیے، اس وقت تک تکبیرات پڑھتے رہتے تھے۔ بعض سلف کا اجماع کا بھی دعویٰ ہے اس پر کہ اس پر امت کا اجماع ہے
یہ شروع سے ہوتا آیا ہے، تکبیرات کا اہتمام، مسجد جاتے ہوئے بلند آواز سے، پھر عیدگاہ میں بلند آواز سے، اور مسجد سے واپس آتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ مسجد جاتے ہوئے راستہ دوسرا اپناتے تھے اور واپس میں راستہ دوسرا، ایسا ہی بلند آواز سے تکبیرات کا اہتمام، مسجد جاتے ہوئے دوسرا راستہ، واپسی میں دوسرا راستہ۔ اس ساری بات سے سمجھ کیا ہے؟ پہلی بات، آج کے دن مسلمانوں کے شعائر کے پرچار اظہار کا دن ہے۔ آج کے دن لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ہمارا سب سے بڑا مذہبی شاعرہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ، اور اللہ سب سے بڑا ہے کائنات کے اندر، اللہ اکبر، یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور دین کے بنیادی شاعر میں سے ایک شاعرہ ہے۔ جب ہم نکلتے ہیں گھر سے تو اسی کا اظہار کرتے ہوئے نکلتے ہیں، جاتے ہوئے جس راستے سے نکلے واپس دوسرے راستے سے آتے ہیں، جس گلی سے ہم واپس آئے ہیں اس گلی میں رہنے والا واپس دوسری گلی سے آتا ہے، اس طرح ساری گلیوں میں رش ہو جاتا ہے، ساری گلیوں میں رش ہے، جانے والا کوئی اور راستہ اپنا رہا ہے، آنے والا کوئی اور راستہ، تو ہر گلی کے اندر لوگ موجود ہیں، اور ہر گلی کے اندر ایک ہی نعرہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، ہر گلی کے اندر یہی نعرہ ہے۔ شاعر کے اظہار کا دن ہے آج، اور اس کا بھرپور پرچار ہوگا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب اس کے ساتھ ساتھ عید کے دن کی سنت ہے تجمل اختیار کرنا، زیب و زینت اختیار کرنا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بخاری کے اندر روایت ہے، وہ بازار سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت جبہ ہے، ریشم کا بنا ہوا تھا، انہوں نے وہ خرید لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، اور آپ کو فرمایا اللہ کے رسول، یہ جو جبہ ہے میں آپ کے لیے لایا ہوں تاکہ اس کو آپ عید کے دن پہنیں، اور جب وفود آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو اس دن، یہ جمعے کے دن، آپ اس کو پہن لیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لباس تو اللہ نے مردوں پر حرام کیا ہے، یہ لباس تو اللہ نے مردوں پر حرام کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ یہاں سے علماء نے جو مسائل ثابت کیے ہیں اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عید کے دن کے لیے لباس کا اہتمام کرنا، خوبصورت لباس جو آپ کے پاس ہے اس کو پہننا، زیب و زینت اختیار کرنا، یہ شریعت کی روح سے ممدوح عمل ہے، قابل تحسین عمل ہے، مستحب ہے، اگرچہ فرض اور واجب نہیں، لیکن پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں ایک بندہ عید کے دن زیب و زینت اختیار کرے، اللہ کو پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس ایک جبہ تھا، آپ اس کو صرف عید پہ پہنتے تھے، یا کوئی بہت خاص موقع ہوتا تھا، وہ وفود ملاقات کے لیے آتے تھے، اس وقت آپ اس کو پہنتے تھے۔ عید کے دن زیب و زینت اختیار کرنا، اور ایک اس میں مسئلہ ہے غسل کرنے کا، یہ بھی مستحب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ عید کے دن غسل کیے بغیر گھر سے نہیں نکلتے، نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے، صحابہ کا بھی یہی طریقہ رہا کہ عید کے دن وہ غسل کیے بغیر گھر سے نہیں نکلتے۔ اور پھر عید الفطر کے دن جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو عید الفطر میں شریعت نے طریقہ کیا بتایا؟ گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کر نکلو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تقویٰ کی روح سمجھاتا ہے ہمیں کہ تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ کھانے کا حکم دیا ہے وہ کھاؤ، اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے رک جاؤ۔ سارا رمضان آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا، آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے آپ کو آزاد کر دیا ہے اور اجازت دے دی ہے کھاؤ۔ اب نماز فجر کے بعد
عید کے لیے نکلنے سے پہلے آپ کچھ نہ کچھ کھائیں. یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ اللہ نے ہمیں خوشی عطا فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے ہم نے پورے کیے ہیں. اب کھانے پینے کا دن ہے تو آج کا دن کھا کر ابتدا کرو. لیکن عید الاضحیٰ میں کچھ کھائے پیے بغیر گھر سے نکلیں اور قربانی کے بعد پھر کچھ نہ کچھ قربانی کے گوشت میں سے کھا کر ابتدا کریں. اس کے بعد جو بندہ کھانا چاہے. یہ مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی. یہ کچھ باتیں ہم بات بنیادی طور پر یہ کر رہے تھے. شاعر کے اظہار کا دن ہوتا ہے. یہ سب اسلام کے شاعر ہیں. توحید، تجمل، زیب و زینت اختیار کرنا، غسل کرنا، نظافت، صفائی. حدیث ہے نا کہ الطہور شطر الایمان. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ انسان صاف ستھرا رہے، انسان اپنے آپ کو سنوار کر رکھے، خوبصورت بنا کر رکھے. اپنا سارا صرف اس میں وقت نہ کرے، لیکن کم از کم اپنے آپ کو گندا سندا بری حالت میں نہ رکھے. اپنے آپ کو نظیف رکھے، صاف ستھرا رکھے. یہ شریعت میں ہم سے مطلوب ہے، ایمان کا حصہ ہے. اس کے بعد پھر عید الفطر میں عید کے لیے جانے سے پہلے تک، عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر فرض کیا، حتیٰ کہ جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اس کی ولادت قریب ہے، اس پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا. اور صدقۃ الفطر میں افضل بات یہ ہے کہ ان کو آخری دنوں میں ادا کیا جائے اور جنس کی صورت میں ادا کیا جائے. کوشش کریں آپ خود لوگوں کے گھروں پر پہنچائیں، کیونکہ اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ غرباء کو، مساکین کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہوتا ہے، کہ ان کو عید کی خوشی میں شامل کریں. اگر اس کو 10 دن پہلے ادا کر دیا جائے، 20 دن پہلے ادا کر دیا جائے تو اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے راشن کی صورت میں، جنس کی صورت میں اناج آپ نے دیا ہے کسی مسکین کو، وہ تو اسے پہلے ہی استعمال کر ڈالے گا. عید کے دن اصل جو مقصد ہے کہ عید کی خوشیوں میں اس کو شامل کریں، وہ مقصد ادا نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ اس کو آخری دنوں میں ادا کیا جائے. صحابہ کرام کا بھی یہ طرز عمل تھا. اور جنس کی صورت میں ادا کیا جائے، یہ افضل ہے. اگرچہ اداروں میں جو اہتمام ہوتا ہے کہ ہم اداروں کو دیتے ہیں، پھر ادارے والے جنس کو خرید کر اس کو مختلف پیکیجز بنا کے چاند رات کو یا اس سے پہلے 1 دن پہلے 2 دن پہلے مساکین تک پہنچا دیتے ہیں، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی ایک صورت ہے. لیکن افضل صورت یہ ہے. بہرحال یہ اس کے بعد پھر عید کی نماز کے حوالے سے ایک طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، اور بقیہ نماز اسی طرح ہوتی تھی. البتہ ایک فرق ہوتا تھا، عید کی نماز میں رکوع اور سجدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عام نمازوں کے مقابلے میں تھوڑے طویل ہوتے تھے. اسی لیے اکثر ہمارے ائمہ اس چیز کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور جو اہتمام نہیں کرتے ان کو کرنا چاہیے. عید کی نماز میں رکوع اور سجود، خاص طور پر قیام میں تو صورتیں ثابت ہیں، سنت سے وہی پڑھنی چاہیے. رکوع اور سجود تھوڑے سے لمبے کرنے چاہیے عام روٹین کے لحاظ سے. تو خلاصہ کلام کر دیتے ہیں، بات کا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی دن ہوتا ہے جس میں وہ اپنے دین کے شاعر کا اظہار کرتے ہیں. اللہ نے بھی ہمیں 2 دن عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر ہے، دوسرا عید الاضحیٰ. اور یہ ہمارے شاعر کے اظہار کا دن ہے، پرچار کا دن ہے، جس میں توحید کی صورت میں، تکبیرات کی صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے شاعر کا اظہار کرتے ہیں. اور اس میں جو سنتیں ہیں، عیدگاہ جاتے ہوئے راستے کی مخالفت، ایک راستے سے جانا دوسرے سے واپس آنا، اسی کے ساتھ ساتھ غسل کرنا عید کے دن، اور پھر عیدگاہ میں بیٹھ کر بھی بلند آواز سے تکبیرات کہنا. عید کے دن ایک اہم مسئلہ ہے، معذرت کے ساتھ بات رہ گئی. عید کے دن خاص طور پر اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا، روٹے رشتہ داروں کو خاص طور پر منا لینا، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، عید کے دن باقاعدہ اپنے گھر والوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، محلے والوں سے، دوست احباب سے ملتے تھے اور مل کر ایک کلمہ ادا کرتے تھے. آپ اور میں جانتے ہیں اس کو، تقبل اللہ منا و منک. اللہ اور آپ سے اور ہم سے
نیک اعمال قبول فرما لے، جو ہم نے رمضان المبارک میں عبادات کی ہیں۔ تو یہ ملنے جلنے کا شریعت نے ایک طریقہ سکھایا ہے کہ اس طرح ہم عید پر ایک دوسرے سے ملے جلے، یہ بھی سنت ہے عید کے دن کی۔ اور اس کے علاوہ جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عید کا دن صحیح طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرما دے۔ عید کے دن جاہلیت کے شعار، خصوصاً بے پردگی، بے حیائی یا پھر برے اعمال، لوگوں کو تکلیفیں دینا، ہلا گلا، شور شرابہ، ہلڑ بازیاں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھ کے شفاف طریقے سے، صاف طریقے سے، خوبصورت انداز سے عید منانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔